السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ میں مکہ مکرمہ سے انجم اقبال اطاعت رسول کے عنوان سے یہ 13ویں قسط آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ اب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے بہت سے عنوان سے باتیں سمجھ چکے اور سن چکے، جس میں موجودہ دور میں اتباع سنت کی کیا کیفیت چل رہی ہے اس کا ذکر رہا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان کی بات ہوئی، اور یہ بات ہوئی کہ اختلافی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی حکم بنایا جائے، یعنی جب اختلاف ہو جائے تو شریعت محمدی کے حساب سے اپنے فیصلے کریں۔ اس کے بعد اتباع سنت کی برکات اور انعامات کے بارے میں بات چیت ہوئی، اور صحابہ کرام کی رائے سنت پر استقامت یعنی پرسیورنس، اور استقامت کے معنی ہے قدم جما کر کھڑے ہونا پامردی کے ساتھ، اور کسی کام کو مسلسل کرنا۔ آج جو بات ہوگی وہ ان تذکروں سے شروع ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے سنت کے راستے پر کس قدر ثابت قدمی کے ساتھ چل کے دکھایا، اور پھر اس کے انعامات کیا ہوئے ان کے اوپر۔ چنانچہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام ان احکام میں ایسے پورے اترے کہ ان کی مثال تو پچھلے والوں میں درکنار اگلے والوں میں بھی نہیں ملتی۔ یہی شجاعت، یہی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی صبر و استقلال تھا کہ جس کے باعث اللہ کی مدد سے مالا مال رہے، اور بہت ہی کم مدت میں باوجود تعداد اور اسباب میں کمی کے مشرق و مغرب کی فتح کر لیا۔ نہ صرف مفتوحوں کے ملک کے مالک بنے، بلکہ ان کے دلوں کو بھی فتح کر کے خدا سے انہیں ملایا، خدا سے انہیں ملا دیا۔ یعنی نہ صرف ملکوں کو فتح کیا بلکہ لوگ وہاں اسلام لاتے چلے گئے۔ رومیوں، فارسیوں، ترکیوں، سقالیوں، بربریوں، حبشیوں، غرض دنیا کے کل گوروں اور کالوں کو زیر نگی کر لیا، اور خداوند پاک کے حکم کو بلند کر لیا، دین حق کو پھیلایا، اور اسلامی حکومتوں کو دنیا کے گوشے گوشے میں مستحکم کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضا عنہم، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ذرا خیال کرو کہ 30 سال میں دنیا کا نقشہ بدل دیا اور تاریخ کا ورق پلٹ دیا۔ اللہ تعالی ہمارا بھی انہی کے گروہ میں حشر فرمائے، آمین ثم آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ادائے رسالت، یعنی رسالت کے بارے میں اور اللہ کے نبی کو کے احکامات سے روگردانی کرنے کے بارے میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کرنے والوں لوگوں کو ارشاد خداوندی ہے قرآن پاک میں۔ اس میں سورہ نور کی یہ 54 نمبر کی آیت کا ترجمہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر تم لوگ اطاعت سے روگردانی کرو تو سمجھ رکھو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے وہی تبلیغ ہے جس کا ان پر بوجھ رکھا گیا، اور تمہارے ذمے وہ ہے جس کا تم پر بار رکھا گیا۔
اور اگر تم نے اطاعت کر لی تو راہ پر چلو گے، اور بہرحال رسولوں کے ذمے صرف صاف طور پر بتا دینا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی قرآن و حدیث کی اتباع کرو۔ اگر تم اس سے منہ موڑ لو گے اور اسے چھوڑ دو گے تو تمہارے اس گناہ کا وبال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف پیغام خدا کا پہنچا دینا ہے اور ادائے امانت ہے، یعنی امانت کو ادا کر دینا، پہنچا دینا۔ تم پر وہ ہے جس کی ذمہ داری تم پر ہو، یعنی قبول کرنا اور عمل کرنا وغیرہ، اور ہدایت صرف اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اب اطاعت پر انعامات ربانی، یعنی جب رسول کی اطاعت کی جائے تو اللہ کی طرف سے انعامات کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیعین اور پیروکاروں کے لیے استخلاف فی الارض کا وعدہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ استخلاف فی الارض کا مطلب یہ کہ پوری دنیا پر ان کا قبضہ ہو جانا اور دنیا ان کے زیر نگوں ہو جانا۔ چنانچہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نور کی ہی 55 نمبر کی آیت ہے کہ مجموعہ امت یعنی اے مجموعہ امت، تم میں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو اس اتباع کی برکت سے زمین میں حکومت عطا فرمائے گا، جیسا اس سے پہلے اہل ہدایت لوگوں کو حکومت دی تھی، اور جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے یعنی اسلام، اس کو ان کے نفع آخرت کے لیے قوت دے گا، اور ان کے اس خوف کے بعد جو ان کی حالت کو مبدل بالامن کر دے گا، یعنی ان کی جو حالت ہے وہ امن و امان والی ہو جائے گی، بشرطے میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں۔ اور جو شخص بعد ظہور اس وعدے کے ناشکری کرے گا تو یہ لوگ ہیں بے حکمی کرنے والے۔ قرآن کی ترجمہ تک ختم ہوا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تحت اللہ جل شانہ کے اس وعدے پر ایفا پر بہت مفصل مضمون تحریر فرمایا ہے، جس کا کچھ حصہ یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ زمین کا مالک بنا دے گا، لوگوں کا سردار کر دے گا، ملک ان سے آباد ہوں گے، بندگان خدا ان سے شاد ہوں گے۔ آج یہ لوگوں سے لرزاں اور ترساں ہیں، کل یہ امن و تسکین اور اطمینان کے ساتھ ہوں گے، حکومت اور سلطنت ان کی ہوگی۔ یہ وعدے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے لیے اس دور افلاس میں ایک امتحان بھی تھے، یعنی انتہائی غربت کا حالات چل رہے تھے صحابہ کرام کے، جس زمانے میں قرآن یہ وعدے کر رہا ہے کہ تمہیں پوری دنیا کی حکومت دے دیں گے۔ حق تعالیٰ کا وعدہ عہد رسالت اور دور صحابہ ہی میں اس کا پورا ہونا، اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ الحمدللہ مکہ، خیبر، جزیرہ عرب اور یمن تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فتح ہو گئے۔ ہجر کے مجوسیوں نے جزیہ دے کر ماتحتی قبول کر لی، شام کے بعض حصوں کو بھی یہی حال ہوا۔ شاہ روم ہرقل نے تحفے تحائف روانہ کیے، مصر کے والی نے خدمت اقدس میں تحفے تحائف بھیجے، اسکندریہ کے بادشاہ مقوس اور عمان کے شاہوں نے بھی یہی کیا اور اسی طرح اپنی اطاعت گزاری کا ثبوت دیا۔ حبشہ کے بادشاہ ازحمہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے تو اسلامی قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر ان کے بعد جو والی حبشہ ہوا اس نے بھی سرور دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے تحائف روانہ فرمائے۔
پھر اس کے بعد جب کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مہمانداری میں بلا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے محل لی اور جزیرہ عرب کی حکومت کو مضبوط اور مستقل بنا دیا۔ تو ساتھ ہی ایک لشکر جرار سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں فارس کی طرف بھیجا۔ فارس جو آج کا ایران ہے، جس نے وہاں فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، کفر کے درختوں کو چھاڑ دیا اور اسلامی پودے ہر طرف لگا دیے۔ حضرت عبیدہ بن جراح وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ عمرہ کے ماتحت شاہی ممالک کی طرف لشکر اسلام کے جابازوں کو روانہ کیا۔ انہوں نے بھی یہاں اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ مصر کی طرف مجاہد اسلام کا لشکر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی سرکردگی میں روانہ فرمایا۔ مصر و دمشق اور ایران وغیرہ کی فتوحات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رحمت فرما گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، اور با الہام خداوندی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے زبردست زوراور کے ہاتھوں میں سلطنت اسلام کی باغ آ گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ آسمان کے تلے روئے زمین پر کسی نبی کے بعد ایسے پاک خلفاء کا دور نہیں گزرا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی قدرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت، آپ رضی اللہ تعالیٰ کی قوت خدا داد، نیک سیرت، آپ رضی اللہ تعالیٰ کا کمال عدل اور آپ کی خدا ترسی کی مثال، اور آپ کے بعد دنیا میں تلاش کرنا بے سود اللہ حاصل ہے۔ تمام ملک شام، پورا علاقہ مصر، ملک فارس کا بیشتر حصہ، ایران کا بیشتر حصہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں فتح ہوا۔ سلطنت کسریٰ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور خود کسریٰ کو منہ چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی۔ کسریٰ جو ہے وہ فارس کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، پرویز اس کا نام تھا اس زمانے میں۔ پوری خواری و ذلت کے ساتھ بھاگتا پھرا۔ قیصر گرفتار ہو گیا، نام مٹا دیا گیا۔ قیصر اس زمانے کے روم کی حکومت تھی جو اٹلی کا حصہ ہے۔ شام کی سلطنت سے دستبردار ہونا، شام کو کی سلطنت سے اسے دستبردار ہونا پڑا۔ قسطنطنیہ میں جا کر پناہ لی۔ قسطنطنیہ آج کا استنبول کا پرانا نام ہے۔ ان سلطنتوں کی صدیوں کی دولت اور جمع کیے ہوئے بے شمار خزانے ان بندگان خدا نے اللہ تعالیٰ کے نیک نفس اور مسکین خصلت بندوں پر صرف کیے، اور خدا کے وہ وعدے پورے ہوئے جو اس نے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی کیے تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا اور مشرق و مغرب کی انتہائی حدود تک دین پھیل گیا۔ اسلامی لشکر میں ایک طرف افق مشرق تک اور دوسری طرف انتہائی مغرب تک اسلام نے پہنچ کر دم لیا، اور مجاہدین کی آبدار تلواریں توحید الہی کو دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں پہنچا دیتی ہیں۔ اندلس، قبرص، ایران، یہاں تک کہ چین تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات حاصل ہوئی۔ کسریٰ قتل کر دیا گیا، اس کے ملک کا نام و نشان کھود کر پھینک دیا گیا، اور ہزارہ سال کے آتش کدے بجھا دیے گئے، کیونکہ یہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے اور آگ ان کے ہر وقت جلتی رہتی تھی، اور ہر اونچے ٹیلے سے صدائے اللہ اکبر آنے لگی۔ دوسری جانب مدائن، خراسان، اہواز سب فتح کر لیے گئے۔ ترکوں سے جنگ عظیم ہوئی، آخر میں ان کا بادشاہ خاقان خاک میں مل کر ذلیل و خوار ہوا، اور زمین کے مشرق و مغرب کے کونوں سے اپنے خراج سمیٹ کر بارگاہ خلافت عثمان میں رضی اللہ تعالی عنہ میں بھجوائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور سلطنت سے شروع ہوا۔ چنانچہ سلطنت عثمانیہ کی وسعت کا یہ عالم تھا،
کہ اس کے بعد اسی طرح مسلسل اسلامی حکومتیں یک بعد دیگرے بدلتی رہیں اور بے نظیر و بے مثال اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. جیسا کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک تقریر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں نے کچھ دن محنت کی تھی بدر اور احد کے میدانوں میں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جانشینوں میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہارون رشید ہے، بہت مشہور خلیفہ ہے. اس کی سلطنت کا تو میں تمہیں حال بتلاتا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ بغداد میں بیٹھا ہوا تھا. ابر کا ایک ٹکڑا اس کے سر کے اوپر سے گزرا، یعنی بادل کا ٹکڑا گزرا. اس نے سر اٹھا کر دیکھا کہ ابر کس طرف جا رہا ہے. کہنے لگا کہ چاہے مشرق میں جا چاہے مغرب میں جا، جہاں جی چاہے جا وہاں جا، اور جہاں تیرا جی چاہے وہاں جا کر برس. تیرے برسنے کا جو نتیجہ ہے، جو تیری محنت کا جو ثمرہ ہے، یعنی کھیتی دانا غلہ، وہ تو میرے قدموں میں ہی آئے گا. یہ لفظ ہیں جو اس کی زبان سے نکلتے ہیں، کتنے بڑے الفاظ ہیں. جہاں چاہے تیرا جی وہیں برس. میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ بغداد ہی میں برس، بلکہ یہاں جہاں تک تیری پہنچ ہے وہاں تک چلا جا اور وہاں برس جا کر. لیکن تیرے برسنے سے جو کھیتی پیدا ہوگی وہ یہیں آئے گی. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اللہ تعالیٰ نے کیسی کفی عظیم الشان سلطنت عطا فرمائی ہیں. جب تک خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجاوری کا وہ جذبہ رہا جس پر خدا اپنے وعدے پورے فرماتا ہے، وہاں تک یہ ساری شان و شوکت قائم رہی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انعامی وعدے اور ایمانی امتحانات، یعنی اللہ ایمان کا امتحان لیتے ہیں اور پھر اس امتحان میں پاس ہونے والوں کے لیے کون کون سے انعامات کا اللہ وعدہ فرما رہے ہیں، اس کا ذکر آئندہ ہوگا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.